بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اسے میں پسند نہیں کرتا ہوں یا جس پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس کی وہ حریف جماعت ہے، اس لیے یعنی مجھے بار بار ان کے خلاف ویڈیو بنانی پڑتی ہے، یا انہوں نے تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا یا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا انہوں نے دین اسلام کے خلاف بہت کام کیا۔ یہ وجہ کے علاوہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک فتنہ بن چکا ہے۔ ان کو پاکستان میں صرف خون چاہیے۔ اس نے عمران خان نے جو فتنہ تیار کیا ہے وہ اس ٹائم کھل کے پاکستان کی، پاکستانی فوج کی، یعنی کہ عمران خان کے علاوہ وہ پاکستان کو پاکستان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے ایک نیا بیانیہ دیا، اب جو موجودہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک نیا بیانیہ دیا، یعنی کہ یہ جو چاہتے تھے نا کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو یا لاشیں گریں جن کے اوپر ہم سیاست کریں، تو وہ ان کا ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس کی ثبوت میں آلریڈی پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ شہباز گل جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی جو لوگ مر گئے ہیں اور جو لوگ مارنے والے ہیں وہ جانیں آپ لوگوں کو کال آف نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ کارکنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ آپ تباہی مچاؤ جو مچا سکتے ہو، مرتے ہو تو مرو، جیتے ہو تو جیو، اور بعد میں ہم کہیں گے کہ بھی ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا، وہ تو پی ٹی آئی کے آدمی ہے ہی نہیں، جس طرح عمران خان نے 9 مئی میں جو لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اس کے حوالے سے اپنا بیان بدلا تھا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں، اب اسی شہباز گل کا ایک نیا ویڈیو بیان سامنے آیا، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس رکھنے سے پہلے یہ کس طرح نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں لاشیں گری ہیں، گری تو ہیں، کتنی گری ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں گرنی چاہیے تھی، ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ 380 جو لاشیں گری ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مثال گل یہ کہ کئی افیشل ان کے جو یعنی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی 280 یا 300 کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں مارے گئے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ کوئی نہیں مارے، کوئی ایک لاش بھی لے کے ہو۔ اب سوال ثابت یہ نہیں کرنا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں، اگر میں ثابت کر دیتا ہوں 5 لوگ مرے ہیں تو کیا پی ٹی آئی والے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ لو، وہ نہیں مانتے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ نیا بیانیہ اس لاشوں کے اوپر کس طرح بنا رہے ہیں۔ دوبارہ ان کے لوگ جو چلے گئے تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو دوبارہ مردوں میں روح پھونکنے کے لیے یہ ایک نیا بیانیہ کیا بنا رہے ہیں۔ اور مزے کی جو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن قیادت کی وجہ سے یہ خون خراب ہوا، جن قیادت کی وجہ سے یہ سیانیہ ہوا، وہ شہباز گل کہتا ہے کہ ان کو سائیڈ میں رکھو، ان کے اوپر بات نہ کرو، ان کارکنوں کو لے کے آؤ، ان کو نیا بیانیہ دو، یہ دوبارہ ان کو میدان میں چھوڑو، دوبارہ یہ مریں اور ہم اپنی سیاست کریں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں کہ پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستانی فوج کو کمزور کرنا، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا۔ یہ شہباز گل نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سنو کہ شہباز گل کیا کہتا ہے، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں لب لباب اس ویلاگ کا یہی آپ کے سامنے چھوڑوں گا کہ اس ٹائم آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے نا، وہ قتل عام کرنے والا، یہ جو بشرا بی بی کے اوپر سارا کہ وہ وہاں سے چلی گئیں، مرضی سے چلی گئیں، یا وہ ڈی چوک لے گئیں، ڈی چوک نہیں جانا تھا، میں اور فلاں ڈی چوک نہیں جانا چاہیے، یہ سارے جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب توجہ ہٹا رہی ہیں قتل عام کرنے والے کے چہرے سے۔ اصل فوکس یہ ہے کہ قتل عام کروایا گیا، معصوم نہتے لوگوں کا قتل عام کروایا گیا، یہ ہے وہ نیریٹو جس کے ساتھ آپ نے سٹک کرنا ہے، یہ وہ سچ ہے جو آپ نے پوری دنیا اور آپ لوگوں نے سنا ناظرین کہ شہباز گل کہتا ہے کہ بھائی چھوڑو اس کو، کہ بشرا بی بی کی غلطی ہے، علی امین گنڈا پور کی غلطی ہے، گوہر علی خان کی غلطی ہے، بیرسٹر سیف کی غلطی ہے، کس پی ٹی آئی قیادت کو اس ٹائم جو پورے کارکن گالیاں نکال رہے ہیں، بری یعنی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو شہباز گل کہتا ہے کہ ان کو سائیڈ میں رکھو، ان معاملات کو سامنے لے کے نہیں ہو، آپ ایک بیانیہ بناؤ کہ ہماری لاشیں گرائی گئیں، ہم کو مارا گیا، فوج کے خلاف بیانیہ بناؤ، یعنی کہ ایک تیر پہ 2 شکار، ایک فوج کے خلاف بیانیہ بناؤ، ایک لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی دیکھو آپ کو ان لوگوں نے کس طرح مارا ہے، یعنی کہ وہی جو ہم شروع سے کہتے تھے کہ ان کو لاشیں چاہیے، یہ افراتفری ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم پڑ گیا نا کہ عمران خان باہر نہیں نکلتا ہے تو ملک کو تباہ کر دو۔ یار اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی کمی کمزوری ہے یا کسی حکومت میں کوئی کمی کمزوری ہے اس کے لیے آپ بغاوت کر دیں، اس کے لیے آپ ملک کو ایک جنگل کا قانون بنا دیں کہ آپ جی اس ملک کو تباہ کر دو، عمران ہے تو ملک ہے، اگر عمران نہیں ہے تو ملک نہیں ہے۔ یہ کون سا بیانیہ ہے؟
اچھا، اب اس نے کیا بنایا، کیا کہا ہے کہ لاشوں کے اوپر سیاست کرو، لاشوں کے اوپر بیانیاں بناؤ. اب لاشیں کتنی گری ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو اسی کے منہ سے بتاؤں گا. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ پورے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 300 لاشیں گری ہیں، کوئی کہتا ہے 250 لاشیں گری ہیں، کوئی کہتے ہیں کتنے لاشیں گری ہیں. ٹھیک ہے نا. لطیف خوصا بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے کہ بھائی 300 لاشیں گری ہیں. ٹھیک ہے. بار بار صحافی نے اس کے اوپر سوال بھی کیا، حامد میر نے سوال بھی کیا کہ آپ کوئی ایک کا نام بتا دیں، کوئی دو کا نام بتا دیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے. اچھا، اب اگر یہ بتاتے نا کہ یار 300 آدمی مسنگ ہے تو سمجھ آتی کہ یار کسی کا موبائل نہیں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ مر گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا چارجنگ نہیں ہے، اس کا رابطہ گھر والوں سے نہیں ہو رہا ہے. مسنگ کی جو بات ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ شہباز گل کیا کہتا ہے، پی ٹی آئی کا افیشل جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر کتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے. آپ ان کا فرق دیکھو کہ کس طرح ان کو لاشیں چاہیے اور یہ لاشیں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ سنو. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشل پورٹل ہے، جو آفیشل ہمارا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے، اس پر 8 لوگوں کی شہادتوں کے تصویریں اور نام اب سے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے 24 گھنٹے پہلے کے نشر ہو چکے ہیں. باقی جیسے جیسے نام آ رہے ہیں وہ ہوتا جائے گا. اب شہباز گل خود کہہ رہا ہے کہ 8 لوگوں کی شناخت ہوئی پی ٹی آئی افیشل کے اوپر. جو وقت گزرے گا ابھی، یعنی کہ ابھی تک تو 8 ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر جو 300 فگر بتائے جا رہے ہیں وہ کس نے بتائے؟ حکومت نے بتائے، تحریک لبیک والوں نے بتائے، کس نے بتایا ہے؟ پی ٹی آئی کے افیشل سے چلے آئے نا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے چلے آئے نا، پی ٹی آئی والوں کے منہ سے نکلے آئے نا. یعنی کہ افیشل کے پاس 8 آدمیوں کا ریکارڈ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ریکارڈ پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن 8 کا پہنچا ہے تو پھر یہ ان کو کیسے معلوم پڑ گیا کہ 300 آدمی مر گئے؟ یعنی جو آدمی اگر 300 کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو نام بھی معلوم ہوگا، ان کا ایڈریس بھی معلوم ہوگا، سب کچھ معلوم ہوگا. چلو لاشوں کو چھوڑو جی، لاشوں حکومت نے یعنی کہ ان کو چھپا لیا ہے. تو یعنی کہ آپ سمجھ گئے. اور شہباز گل صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ چھوڑو، یعنی کہ جس قیادت کی وجہ سے اب پی ٹی آئی، اب دیکھو نا کچھ دن گزریں گے تو ان کو معلوم پڑے گا کہ یہ کھلا تضاد ہو گیا ہے پنجاب ان کی قیادت اور کے پی کے کی قیادت. اور کے پی کے میں 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک بشرا بی بی اور ایک علی امین گناپور. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جو ناکامی ہے، یہ جو سب چیز چھوڑ کے بھاگے ہیں، ان کی جو یعنی کہ ان کا جو ایک ناکام ترین ذلت سے بھری ہوئی ان کی آخری کال تھی، اس کو چھپانے کے لیے، اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے، اپنی قیادت کی بزدلی کو چھپانے کے لیے، اپنی قیادت نے جو چال چلی ہے غریب لوگوں کو مروانے کی، اس کو چھپانے کے لیے آپ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا نام آپ مت لو. آپ یہ نام لو کہ جی ہمارے آدمی اتنے مر گئے ہیں. یعنی خون کی سیاست کرو، جس طرح انہوں نے ارشد شریف کو خود یعنی کہ انہوں نے مارا ہے، پھر اس کی انہوں نے سیاست کی. ظلم شاہ کو ان لوگوں نے خود مارا ہے، پھر اس کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ زیادہ مریں گے، جتنا لوگ زیادہ خون خرابہ ہوگا، اتنا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی زہر بولیں گے، اتنا بھی ہم بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھو جی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو اس ٹائم یعنی کہ اسرائیل بنی ہوئی ہے. اور یہی تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کوئی ایک سیاسی مخالف جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے. اس کے خلاف صاحب آدمی کو آواز اٹھانی چاہیے. میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ میں دل سے آواز اٹھا رہا ہوں. گراؤنڈ کے اوپر میں دیکھتا ہوں، گراؤنڈ کے اوپر میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایسا زہر اگل کے بھرا گیا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک دن بتایا تھا کہ میں ایک جگہ میں گیا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایک آدمی بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، اور یقین مانے کہ وہ ایسے بولنا تو کسی کو نہیں چاہیے، لیکن وہ بالکل ایک یعنی کہ پہاڑ میں رہنے والا ایک زمیندار، ایک یعنی کہ ان پڑھ جیسا آدمی تھا. اس کے ساتھ میں موٹر سائیکل کھڑا کیا اور میرے ساتھ جو آدمی تھا ہم سیاسی باتیں کرنے لگے. تو نہ وہ ہمیں جانتا ہے، نہ ہمارا اس کے تعلق ہے، نہ ہم نے اس سے بات کیا ہے. جو ہی سیاست کی باتیں شروع ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو بولا کہ جنرل عاصم منیر کون ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. فوج دشمن ہے، فوج پاکستان میں بغاوت کرا رہی ہے. اس طرح کا ان لوگوں نے بیانیہ بنا دیا پاکستانی فوج کے خلاف. کیا پاکستانی فوج کی اتنی غلطی ہے کہ پاکستانی پوری عوام کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، پاکستانی فوج کو تباہ کر دیا جائے؟ میں
میں مانتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ فوج کی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن ان کی اتنی غلطیاں نہیں ہیں، ان کا اتنا جرم نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے پاکستان کو بغاوت کے اوپر اکسا دیں کہ یار دیکھو یہ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے، اور وہ بیٹھا کہاں ہوا ہے؟ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو گرفتاری کا ڈر ہے، نہ اس کو جان کا ڈر ہے، اس کو وہاں سے فنڈنگ مل رہی ہے، وہاں کا بیانیہ چلا رہا ہے کہ پاکستانی فوج سے پریشان کون ہے؟ بیرونی طاقتیں پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی ایک مضبوط ادارہ ہو۔ لیکن ناظرین اس کو سمجھنا چاہیے، اب یہ نیا بیانیہ بنائیں گے، اپنی ایک تو بزدلی کو چھپائیں گے کہ کس طرح یہ دم دبا کے بھاگے تھے، اب دوسرا نیا بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھو جی ہماری لاشیں گر گئی ہیں۔ سب لوگوں کی، کیا تحریک لبیک کی لاشیں نہیں گری تھی؟ کیا تحریک لبیک کے اوپر سیدھی گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا انہوں نے پاکستان میں بغاوت شروع کر دی تھی؟ جب اتنے بڑے لانگ مارچ ہر چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک لبیک کے جو بے گناہ لوگوں کے اوپر ان کا جرم کیا تھا؟ آپ کا جو فتنہ ہے وہ تو اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ صرف تحریک لبیک والے آپ کو فتنہ نہیں کہتے، پاکستان کا ہر آدمی آپ کو فتنہ کہتا ہے، کلٹ کہہ چکا ہے کہ یار یہ کیا عمران خان نے پاکستان میں شروع کر دیا ہے۔ تو برکب ناظرین اس کے اوپر خانہ کہ یہ اب بیانیہ بنائیں گے کہ ہماری لاشیں گری ہیں، اس کے اوپر یہ دوبارہ ان مردے جو مر گئے ہیں ان کو دوبارہ روح پھونک کے ان کو دوبارہ ڈیپوک میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ناممکن، اب وہ ہرگز آنے والے نہیں ہیں۔ اب ان کی جو آخری کال تھی، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی جو عمران خان کی یہ کال ہے یہ واقعہ ہی آخری کال ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی آدمی یا عمران خان آخری کال نہیں دے سکتا۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ